اس کی اور میری محبت کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی ایک پرندے کو کسی مچھلی سے عشق ہو جائے۔ نہ تو مچھلی میں ہمت ہے کہ وہ پرندے کے پاس جا کر رہ سکے، اور نہ پرندے میں مجال ہے کہ وہ مچھلی کے ساتھ رہ سکے۔ دونوں چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں رہ سکتے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کے باوجود ایک ساتھ نہیں رہ سکے۔ ہم دونوں نے اپنی اپنی زندگی الگ جینی ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے۔ لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ ہے میں کیا چاہتا ہوں؟ میں پوری توجہ چاہتا ہوں ہر رشتے میں، ہر منظر میں، اور جس منظر میں مجھے لگے کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی اہم ہے تو میں اس منظر سے ہٹ جایا کرتا ہوں، بالکل خاموشی سے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خود پرست ہوں، لیکن ہاں مجھے جتنا پیار ملا ہو میں وہاں ذرا سی بھی کمی برداشت نہیں کرتا۔ مجھے نہیں قبول کسی طور بھی رقیب۔ نفرت بھی کیجئے تو فقط مجھ سے کیجئے۔ اور ہاں میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے ایسا نہیں بننا کہ میرا وجود کسی کی آنکھ میں نمی لائے، میری باتیں کسی کے لیے اذیت بنے۔ مجھے یہ چاہ بھی نہیں ہے کہ میں ہر وقت لوگوں کے لبوں پر واہ واہ کی طرح سجی رہوں۔ نہ آہ بننا نہ واہ بننا پسند ہے مجھے، کیونکہ کسی کی آہ سے میری دنیا آخرت برباد ہو سکتی ہے، اور کسی کی واہ کا نشہ تکبر میں ڈبو سکتا ہے مجھے۔ ضروری تو نہیں کہ انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اسے چھین گئی۔ مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے۔ یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں جن کو خوشیاں رب کا نافرمان نہیں بناتی، جن کو غم مایوس نہیں کرتے، جن کو محرومیاں ناشکرا نہیں کرتی۔ زندگی میں اگر انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے گی، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا دل کیا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میرا وجود کسی کے لیے بھی اہمیت نہیں رکھتا، میرے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ میں زندہ ہوں تو بس ہوں۔ ہاں اگر میں مر گیا تو کوئی مرے گا میرے لیے۔ ہاں یہ فقط خیال ہے میرا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس رب کے سوا۔ مجھے نہیں پتا میرا مستقبل کیا ہے اور کیسا ہوگا، میں کب کہاں ہوں گا، کن کے ساتھ ہوں گا، مجھے نہیں پتا۔ میں اندھیری وادی میں چل رہا ہوں، مگر ایک بات بتاؤں، کوئی ہے جو مجھے چلا رہا ہے۔ میں آج اپنی زندگی کے جس مقام میں، جس تاریخ میں سانس لیتے ہوئے یہ تحریر لکھ رہا ہوں، مجھے یہاں وہ میرا بادشاہ لایا ہے، میرے پاس اس کا تعارف ہے۔ وہ مہربان، رحیم، کریم، سننے والا، جاننے والا، سب یاد رکھنے والا اور بے تحاشا محبت کرنے والا رب ہے۔ اور اس تعارف کے بعد میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ مجھے تنہا نہیں کرے گا۔ مجھے دعائیں اس نے سکھائی ہیں، میرے دل کی طرف اور سجدوں کی آنسوؤں سے بس وہی واقف ہے، تو پھر وہ مجھے دے گا سب، چاہے جتنا اندھیرا آئے۔ میں جانتا ہوں وہ ہے، وہ میرے پاس ہے، اور وہ میری سب خواہشات ضرور مکمل کرے گا۔ وہ میرا بہت پیارا مالک ہے اور مجھے اسی سے محبت ہے۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔
یاد رکھو اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جب اللہ کہتا ہے فکر نہ کرو میں ہوں نا، پھر میں بھی کچھ نہیں چھپاتا، ایک ایک لفظ، ہر ایک آنسو، ہر ایک خوشی بتا دیتا ہوں، تب یاد نہیں رہتا کہ کس کا نام لیا، کیوں لیا، بس ایک بار تو من سے سب کچھ نکال کے دکھا دیتا۔ اچھا لگتا ہوتا ہے نا اللہ کو سب بتانا کہ اللہ جی آج یہ ہوا، آج میرے ساتھ اس بندے نے یہ کیا، کسی نے میرے ساتھ برا کیا، کسی نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا۔ ہم ایسے سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اپنی ماں کو سب کچھ بتاتے ہوتے ہیں، اپنی ہر فکر اسی کے حوالے کرتے ہیں جسے جاننے کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتے ہو، سمجھداری کی باتیں کرتے ہو، تمہاری باتیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، تم ان کو سمجھدار، صبر والے لگتے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ تم واقعی عمر سے پہلے سمجھدار ہو گئے ہو، کیونکہ تم بعض اوقات ان باتوں پر خود عمل نہیں کر پاتے جو تم لوگوں کو کہہ کر تسلی دیتے ہو۔ تم سمجھدار اس دن ہوگے جب تم ان باتوں پر خود بھی عمل کرنا سیکھ لوگے۔ یہ جس آزمائش کو حادثہ سمجھ رہے ہو نا، یہ تو اللہ کی تمہیں معجزوں تک لانے کی ترکیب ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا، تو جو اس کے بعد بھی نہ مانگے وہ بد نصیب ہے۔ توفیق دعا ہی دلیل ہے اس کے کن کی، لگاؤ پھر صدا کیونکہ وہی تمہارا نصیب ہے۔ اکیلے نہیں ہو تم، وہ ساتھ ہے ہر پل تمہارے، اس کی مدد اگلی سانس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ کیوں نہ دے سکے گا تمہیں چاہ تمہاری، جس کی ملکیت میں شمال اور جنوب ہے۔ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا آج ہم وہ بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا سا اسٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہیں، مگر ضرورت کی حد تک ہم دیکھتے ہیں۔ کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آؤ، اسی کو راضی کرنے کا اپنا مقصد بنے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق دور جدید میں جتنا کسی کے ساتھ محبت، پیار اور اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، اتنا ہی اگلا تمہیں ذلت، اذیت اور تکلیف دے گا۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ جب ہر ایک کی بات کا اثر ضرورت سے زیادہ لے لیں، یا جب دل میں کسی کو وہ مقام دے دیں جہاں وہ ہونا نہیں چاہیے، یا جب لوگوں سے بڑی بڑی امیدیں باندھیں، یا پھر یہ بھول جائیں کہ لوگ پرفیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو انسان ہے، تب ہم خود ہی اپنا دل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ مضبوط بنیں اور اپنا دل دکھانا بند کریں۔ وہ بس ایک کن کہتا ہے اور دل بہل جاتے ہیں۔ محبت کرنے والے بھی گر کر سنبھل جاتے ہیں۔ سورج کا آنا اور چلے جانا یوں ہی منظر ڈھل جاتے ہیں، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، ٹوٹ سبھی تسلسل جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں بچ پاتا جب اللہ کے روبرو سوال جاتے ہیں۔ محبت ہی تو ہے وہ واحد لفظ جس پہ ہار یہ دل جاتے ہیں۔ خدایا کہاں لگاؤں دھیان اپنا، اسی کی طرف میرے تخیل جاتے ہیں۔ جب وہ معجزے کرتا ہے تو زخم سبھی بھول جاتے ہیں، جو دعا کا حصہ نہیں رہتے وہ بدبخت بد دعا سے بھی نکل جاتے ہیں۔ جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس سے ٹھیک کرواتے ہو، جو توڑتا ہے یا جس نے اس کو بنایا؟ ایسے ہی آپ کا دل جب کوئی توڑتا ہے یا آپ کو کوئی توڑتا ہے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جس نے توڑا ہے وہ نہیں ٹھیک کر سکتا، کبھی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا۔ دل بنانے والا اللہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں، دل ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اور پھر جب اللہ سے جڑ جاؤ گے پھر کبھی ٹوٹ نہیں پاؤ گے۔